دنیا میں، ڈائریکٹ ان کو یہاں بھیج دیتے، پہلے ان کو جنت میں بھیجا، اور یہ فرمایا کہ یہ تمہارا اصلی گھر ہے، یہ تمہارا، البتہ عارضی طور ہم آپ کو بھیج رہے ہیں دنیا میں، وہاں کچھ آپ کی ذمہ داریاں لگا دیں گے آپ کے سر، کچھ فرائض وغیرہ وہ پورا کر کے واپس آ جانا۔ یہ مضمون قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وہ وقت یاد کر لو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے آزمایا، امتحان کیا اس کے، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ امتحان میں مکمل پاس ہو گئی، وہ امتحان میں مکمل، یہ قرآن پاک کیا کیا امتحان ہے اس کو رہنے دیجیے فی الحال۔ جب پاس ہو گئے تو پاس والے کو تو انعام بھی ملنا چاہیے نا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے کوئی سونے کا پہاڑ انعام میں نہیں دیا، کیا فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے میرے محبوب خلیل اللہ علیہ السلام، میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ کیا بناؤں گا؟ پیشوا بناؤں گا لوگوں کا، آپ کا، یعنی آپ کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، امامت دے دوں گا۔ انہوں نے فوراً عرض کیا قال من ذریتی، اے اللہ میری ذریت کو بھی امام بنا لینا، پیشوا، دین کے پیشوا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، آپ نے فرمایا دیکھو یہ تو صحیح ہے، لیکن تمہاری ذریت میں جو ظالم ہوگا اس کو یہ امامت کا پیشہ نہیں دوں گا۔ امامت کا پیشہ، علماء کرام لکھتے ہیں مفسرین، اس سے معلوم ہے کہ فاسق کو امام بنانا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تبارک نے فرمایا میں ظالموں کو امام نہیں بنا سکتا۔ اب امامت کے تو بہت سارے درجے ہیں، وہاں مقصود صرف مسجد کا امام نہیں، اس کو بھی امام کہتے ہیں، وہاں مراد پیشوا اور رہبر، انسانوں کا رہبر پیشوا۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء ہے، نبیوں کے باپ ہیں، اور فرمایا اپنے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں، کس پر ہوں؟ اور قرآن پاک بھی فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ صبح صبح ہم لوگ پڑھتے ہیں کیا؟ اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت نبینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم صبح صبح اس کا اظہار کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اصبحنا علی فطرت الاسلام، ہم نے اسلام فطرت پر ہم نے صبح کی، وہ کلمت الاخلاص، اور کلمہ اخلاص پر، کلمہ توحید پر ہم نے صبح کی، وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم نے صبح کی، وعلی ملت ابینا ابراہیم، اور اپنے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام ملت پر ہم نے صبح کی، حنیفا مسلمہ وما کان من المشرکین، وہ جو حنیف تھے، یکدو تھے اور مسلم تھے، وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہ امتحان تھا، تو آدم علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں کہ بس امتحان دے کر فوراً واپس آ جاؤ۔ کیا طلبہ امتحان حال میں وہی رہ گئی یا واپس آتے اپنے گھر؟ آتے ہیں نا اپنے گھر، میں ڈگری کمپلیٹ ہوگی پھر اپنے گھر آ جاؤ۔ تو آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے، پھر اللہ کو میں آ جاؤ اپنے گھر اور اپنی ذریت کو بتا دو، امتحان دے کر آ جاؤ، میں جنت میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں جنت میں تمہارا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا جو فیل ہو جائے گا وہ میرے پاس نہیں آئے گا، جو فیل ہو جائے گا وہ میرے پاس، اس کو تو جیل جانا پڑے گا دوزخ میں، اور جو پاس ہو کر آ جائے گا وہ میرے پاس آئے گا جنت میں۔ تو ہمارا اصلی گھر جنت ہے، کیا ہے؟ آخرت ہے۔ یہ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اصحاب قبور میں شمار کر لو۔ تو آپ نے دو مراتبے بتائے، ایک روایت میں آپ نے یہ فرمایا جس نے موت کو یاد کیا 25 مرتبہ دن میں، جب مرے گا تو شہید مرے گا، جب مرے گا تو۔ آخری بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے بلکہ دل میں اتاریں گے، اور یہاں سے جانے کے بعد یہ عمل انشاءاللہ کریں گے سوتے وقت۔ کیا؟ مراقبہ موت، ہمارے مشائخ مراقبہ موت کراتے تھے، وہ اسی روایت سے ثابت ہے، موتو قبل ان تموتو، کہ اپنے آپ کے اوپر موت کی کیفیت طاری کر لو۔ کیسے؟ تمام کام ہو گئے، سونے کا وقت ہے، آپ بستر میں آ گئے، آیت الکرسی پڑھ لیں، چہار کل پڑھ لیں، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، اور کچھ دعائیں پڑھ لیں، جو سنتیں ہیں، دونوں ہاتھوں پر پھونک ڈال کے اپنے پورے بدن پر ہاتھ پھیر لیجئے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے 4 منٹ 5 منٹ کے لیے مراقبہ کر لیں۔ کس چیز کا مراقبہ؟ کہ جس طرح سے ہم لوگوں کو غسل دیتے ہیں، کفناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں،
قبرستان لے جاتے ہیں، یہی کہہ کے اپنے اوپر طاری کر لو کہ میں مر گیا، میں اب میرا جسم جو ہے تختے پر ہے، غسل کے تختے پر ہے، اب لوگ مجھ کو غسل دے رہے ہیں، اس کو میں مختصر کرتا ہوں نماز کو وقت قریب ہونے کی وجہ سے۔ کیا آپ لوگ مجھے غسل دے رہے ہیں، غسل کمپلیٹ ہو گیا، کفن پہنایا گیا، اب تابوت میں رکھا گیا، کندھا لگا کے جنازہ گاہ میں پہنچایا گیا، صفیں بن گئی، جنازہ ہو گیا، لے جا رہے ہیں قبرستان، پہنچایا قبرستان پر، بس چلو قبر تیار ہے، لاؤ میت کو ہاتھوں میں لے لیا، نیچے جھکے بسم اللہ والا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قبلے کی طرف رک کر کے میت کو رکھ لیا، پیچھے سے دو سہارا کے لیے جو بھی چیز رکھنی پڑے وہ رکھ لیا، اب آہستہ آہستہ قبر کو بند کر لیا، قبر کو برابر کر لیا۔ یہاں تک تو سب کو معلوم ہے، اس کے آگے کیا ہوگا وہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب نکیر و منکر آئیں گے آپ کے پاس، سوالات کریں گے آپ سے۔ دوستو اگر پرچہ پہلے آؤٹ ہو گیا ہو یہ تمہارے امتحان میں سوالات ہیں تو سارے لوگوں کے پاس ہونے چاہیے نا، جب پرچہ آؤٹ ہو گیا سب لوگوں کے پاس خود ہی پہنچ گیا یہ 5 سوال ہیں تمہیں ان کو حل کر لو، تو جو پھر بھی ناکام ہو جائے گا اس سے زیادہ نابکا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یار تمہیں پہلے معلوم تھا پھر بھی آپ فیل ہو گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم سے سوالات ہوں گے، فرمایا دیکھو 3 سوال ہوں گے۔ کیا کیا سوال؟ دیکھو ایک سوال پروردگار کے بارے میں ہوگا، جس کے بارے میں رب کے بارے میں ربو کا ایک سوال ہوگا، دوسرا سوال دین کے بارے میں ہوگا، جس کے بارے میں تمہارا دین کیا ہے، یہ سوال ہوگا۔ تیسرا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیسرا سوال ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرا سوال ہوگا۔ تو بتائیے یہ 3 سوال بتائے گئے تو 3 کے جواب دینے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ اگر کوئی کہے گا جناب میں تو زبان پر رٹ کے رکھوں گا ربی اللہ دین الاسلام وہذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رٹی ہوئی عبادت وہاں کام نہیں آئے گی جب تک اس نے پروردگار کو پہچانا نہ ہو اور اللہ تبارک کا حکم کے مطابق زندگی نہ گزاری ہو، تب یہ جواب نکلے گا اس کے منہ سے، کیونکہ وہ تو فرشتوں کے سوالات و جوابات ہیں۔ دوسرا سوال دین کے بارے میں، اگر دین پر چلا ہی نہیں تو سوائے ہاں ہاں کہ کوئی زبان سے نہیں نکلے گا، اگر دین کے ساتھ لگ گیا ہے، دین کے مطابق زندگی گزاری، فوراً کہے گا دین یا اسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ تیسرا سوال پوچھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فوراً کہہ دے گا ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، یہ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ مجھے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کیا میں ان کو نہیں جانتا ہوں؟ میں ان کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، میں نے زندگی گزاری ان کے طریقے کے مطابق، میں نے رویا ہے ان کی محبت میں کہ کب مجھے ان کی زیارت ہو جائے، میں ان کو نہ پہچانوں۔ اگر 3 سوالات کے جوابات نکلے، فرشتے کہتے ہیں نم کا نمت العروس، چل سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ سو جائے گا اسی تصور میں کہ فرشتوں کو جواب دینے ہیں، خود اندازہ لگائے گا میں جواب دینے کے قابل ہوں یا نہیں۔ صبح جب اٹھے گا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ البعث والنشور، شکر ہے اللہ کا مجھے دوبارہ زندگی ملی۔ ایک مراقبہ تو یہ، دوسرا مراقبہ آپ نے فرمایا وَأَن تَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَاءَ، اے میرے امتیوں 2 چیزوں کو بھولنا نہیں۔ حضرت کس چیز کو؟ تو ایک تو موت کو نہیں بھولنا، دوسرا پرانے ہونے کو نہ بھولنا۔ کس کو؟ یہ آخری بات ہے، پرانے ہونے کو نہ بھولنا۔ پرانے کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں ہر نئی چیز پرانی ہوتی ہے، ایک دن نئی گاڑی بھی کبھی پرانی ہو جائے گی، نئے کپڑے بھی کبھی پھینکنے پڑتے ہیں۔ نئی گاڑی لائی اتنے لاکھ کی، چند سال چلتی رہی، اب جب بیکار ہو گئی تو کباڑا والا آتا ہے، وہ لے جاتا ہے، وہ کہتا ہے 10 روپے کلو دے دوں گا، کیا تول کے لے جائے گا؟ تو یہ ہے، ہر چیز پرانی ہوتی ہے تو انسان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ سر کے بال اڑ گئے سارے، اب تو بالکل سر خالی ہے، ایک بات بھی نظر نہیں آتا، آنکھوں کی روشنی میں بھی بہت کمی آ گئی، سنوائی میں بھی کمی آ گئی، دانت کام کے نہ رہے، آنتیں کام کی نہ رہی، بڑھاپا آ گیا، درخت کے اوپر چڑھتا تھا بہت اونچائی پر اور کیا کیا کام کرتا تھا، اخروٹ اتارتا تھا، اب تو ہمت بھی نہیں ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے اور کمر جھکا کے چلتا ہے، سیڑھی پر چڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ کسی سے کہتا ہے کہ بیٹے میرا ہاتھ تھام لو، میں ذرا
2 4 सीढ़ियां चढ़ जाऊं, और मुश्किल होता है कहीं तो आके बैठ जाता है, यूं देखता रहता है, हिम्मत नहीं, बुढ़ापा आ गया, पुराना हो गया, क्या चलो फिर भी तो कुछ न कुछ तो है निगाहों के सामने, कम से कम आंखें तो हैं, कम से कम चेहरा तो है, चलो पूरी गोश्त न सही, हड्डियां ही सही। और उसके बाद अब जब दफन कर लेंगे उसको, फिर कवर खोल के देख लेना 2 महीने के बाद क्या हाल है, पेट फट जाएगा, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, चूहे आएंगे और नेवले आएंगे, वो अंदर वाला सारा निजाम खा लेंगे, वो इसके जितने भी अंदर से जो ऑर्गन्स हैं सब खा लेंगे, सफा चट, कुछ भी अंदर नहीं रखा, किडनियां भी खा ली उसने, और ये जो है जिगर भी खा लिया, और मैदा भी खा लिया, और हार्ट भी खा लिया, और सब इधर से और जानवर आए, एक ने एक आंख निकाली, दूसरे ने दूसरी आंख निकाली, किसी ने कान खा लिए, किसी ने नाक खा ली, किसी ने ये। बहुत जबरदस्त एतमाद था अपनी बॉडी के ऊपर, बहुत मजबूत हूँ, मैंने जिम किया 10 साल, ये भी कीड़े खाएंगे, अरे मैं कराटी वाला हूँ, कराटी वाला क्या चलेगा वहाँ, सब सड़ गया। इसलिए दूसरा मुराद क्या है कि शाम को सोते वक्त एक सिकलटन हड्डियों का ढांचा तस्वुर में लाओ, लेकिन अपना, किसका, औरों का नहीं। तो यूं तस्वुर कर ले, ये मेरे सामने हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का ढांचा, इसमें आंखें हैं नहीं, इसमें नाक है नहीं, इसमें कान है नहीं, पहचानो कौन है, जब पहचान नहीं सकता, दिमाग है नहीं, वो तो कीड़ों ने खा लिया है, कुछ भी नहीं रहा। ये अक्सर वो इस तरह शिकस्तों से चूर था, शायद कहता मैं चल रहा था तो मेरा पाँव जो एक खोपड़ी के ऊपर आ गया, तो एक जो आ गया उस पर तो वो चूर चूर हो गया, उससे आवाज आने लगी, देख के चल रहा है बेखबर, आवाज आने लगी बेखबर, रास्ता चलते तो देखो। असल तो कभी किसी है कि शायद ने कबू कसू कहा, मैं भी कबू कसू का पूर्व से गुरूर था या सरपुर गुरूर था, यानी मेरे दिमाग में भी गुरूर था एक जमाने में, आज ये हालत देख रहे हैं। इसलिए दूसरा मुराकबा करना है, सिकलटन सामने लाना है, एक दिन आएगा ऐसा ही होगा, न रंग रूप रहेगा, न आंखें रहेंगी, न बदन रहेगा, सब सड़ के खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसा ही होगा। ये आवाम का हाल है, खवास अपनी कब्र में मौजूद है, वो एक मुस्तकिल मौजूद है, मैं छोड़ देता हूँ। ये 2 मुराकबे करने हैं, मुराकबे मौत इसको कहते हैं, एक मरने का मुराकबा, एक सड़ने का मुराकबा। किसका जी, जब सड़ने का मुराकबा होगा, आपने फरमाया वमन अरादल आखिरत तरक ज़ीनत दुनिया, जिस शख्स के सामने आखिरत हो, कब्र हो, महशर हो, दुनिया के टिप टॉप और फैशन उसके जिंदगी से निकल जाएंगे। देख लेना जो फैशन करता होगा जितना ज्यादा, उतना वो आखिरत से बेखबर है, जिसके ऊपर जितनी आखिरत की फिक्र होगी उसकी जिंदगी उतनी सादगी होगी। नहाना मना नहीं है, आपने फरमाया नहा लो, नाखून उठा लो, कपड़े साफ पहन लो, साथ में ये भी फरमाया कि रोजाना नहाना मना है, रोजाना सर धोना माना है साबुन वगैरह से, तो ये तो बदन का पुजारी हो गया। जैसे पुजारी बुद्ध के सामने पूजा पाठ करता है, ऐसे ये आदमी अपने बदन को सजाने में लग गया है, और रूह इसकी खराब हो चुकी है, अखलाक इसके बर्बाद हो चुके हैं। बहरहाल मैंने आयत भी पढ़ी थी, इंशाअल्लाह और किसी मौके पर उसकी तशरीह की जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालों डरो अल्लाह से, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर शख्स मुराक़बा करे, गौर करे कि मैंने कल के लिए क्या भेजा है। वत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह से। एक ही आयत में 2 मरतबा अल्लाह ताला फरमाने डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, जो कुछ तुम करते हो मुझे सब खबर है, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। आगे फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, लोगों उन लोगों की तरह न हो जाना है ईमान वालों जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। फिर क्या हुआ, अल्लाह को भुला दिया, फअंसाहुम अनफुसहुम, उन्होंने अपने वजूद को अंजाम को भुला दिया। उलाइका हुम फासिकून, ये तो फासिक और नाफरमान है। अल्लाह तबारक तआला नाफरमानी से हम सबको बचाए, हमको अपने फरमाबरदार को बचाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। या अल्लाह मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सब की बिगड़ी बना दीजिए, ईमान कामिल अता फरमा, यकीन कामिल अता फरमा, ऊंचे अखलाक हमें नसीब फरमा, इल्म अमल हमें नसीब फरमा। जो जिंदगी ज़ाया हो गई या अल्लाह जो बाकी है या अल्लाह इसको ज़ाया होने से बचा लीजिए। सखावत हमें नसीब फरमा, आजिज़ी इंकिसारी नसीब फरमा, मोमिनाना सिफ़ात अता फरमा, हमारे जमा होने को
قبول فرما، اہل سنی کو قبول فرما، کہنے میں جو کوتاہی ہوئی ہے غلطی اس کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ